بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 3 اپریل 2020 بروز جمعہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی خبر شامل کریں گے احتیاطی تدابیر مزید سخت، مکہ اور مدینہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو۔ سعودی عرب میں حکام نے 2 شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 24 گھنٹے کے کرفیو کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی واز کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے جاری کوششوں اور صحت عامہ کے اداروں کی سفارشات کے پیش نظر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگایا جا رہا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ فیصلے کا نفاذ آج سے ہوگا۔ محلوں میں ہر قسم کی تجارتی سرگرمیاں بند رہیں گی۔ اس سے استثناء صرف غذائی اور اشیاء ضروریات کے علاوہ پیٹرول پمپ، فارمیسی اور بینکوں کو ہوگا۔ وزارت داخلہ کے مطابق دونوں شہروں کے رہائشیوں پر شہر سے باہر جانے اور باہر سے کسی کے اندر آنے پر پابندی پہلے سے ہے جو جاری رہے گی۔ وزارت نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے کرفیو سے استثناء انہی لوگوں کو ہے جنہیں پہلے سے ہی استثناء دیا جا چکا ہے۔ وزارت داخلہ کے اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں شہروں کے رہائشیوں کو گھر کا راشن، ضروری سامان اور طبی ضرورت کے لیے گھر سے نکلنے کی انتہائی محدود اجازت ہوگی، بشرطے کہ وہ اپنے محلے تک محدود رہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ انتہائی ناگزیر حالات میں گھر سے نکلنے کی اجازت صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک دی جائے گی۔ اسی اثناء میں انہیں بینکنگ خدمات اور ATM سروس سے استفادہ کرنے کی اجازت ہوگی، تاہم اس کے ضوابط سعودی مالیاتی اتھارٹی، وزارت داخلہ اور وزارت صحت طے کریں گے۔ وزارت نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے کرفیو کے دوران مذکورہ اوقات میں جنہیں گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی اس میں بھی صرف بالغ افراد کو گھر سے باہر جانے دیا جائے گا، جبکہ بچوں کو متعدی بیماری اسے محفوظ رکھنے کے لیے گھر تک محدود رکھا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کرفیو کے عرصے کے دوران گھر سے نکلنے کی اجازت کے اوقات میں محلوں کے درمیان گاڑی پر سفر کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ صرف ایک شخص کو سوار ہونے کی اجازت ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے رہائشی اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے ہوم ڈیلیوری کی خدمات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور گھر سے نکلنا انتہائی محدود کر دیں۔ ریاض میں دیوار گرنے سے ایک کارکن ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ ریاض کے الکیروان محلے میں جمعرات کو بنگلے کی دیوار گرنے سے ایک کارکن ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وقوع کی تفصیلات جاری کی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ بنگلے میں تعمیراتی کام جاری تھا، اسی دوران دیوار گرنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ہلال احمد نے انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ ایک کارکن موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کی نعش وہ سرد خانے میں محفوظ کرا دی گئی۔ شہری دفاع کے ترجمان نے توجہ دلائی کہ دیوار گرنے کے اسباب دریافت کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کرونا وائرس کے 165 نئے مریضوں کی تصدیق، مجموعی ہلاکتیں 21 ہو گئیں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس سے متاثرہ 6 افراد ہلاک، جبکہ مزید 165 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی ہے۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں اب تک جو اس وبا کے 19 کے مرض میں مبتلا افراد کی مجموعی تعداد 1885 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 64 افراد اس مہلک مرض سے شفا یاب بھی ہوئے ہیں، جس میں مملکت میں وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 21 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 328 افراد اب تک اس سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعرات 2 اپریل کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کا شکار ہونے والے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد مکہ مکرمہ میں سامنے آئی، جو 48 رہی، جبکہ مدینہ منورہ میں 46، جدہ میں 30، الخفجی میں 9، ریاض میں 7، خمیس مشیط میں 6، قطیف میں 5، الظہران میں
4، دمام میں 4، ابہا میں 2 اور الخبر، راس تنورہ اور احد رفیدہ اور بیشہ میں ایک شخص کو جو ہے اس وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ وزارت صحت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے تحت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مکمل طور پر 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کا سماجی میل ملاپ جو ہے وہ اسے دور رکھا جا سکے۔ اس حوالے سے وزارت صحت اور دیگر اداروں کی جانب سے لوگوں کو مسلسل ہدایات کی جا رہی ہیں کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سماجی فاصلہ رکھیں اور میل جول سے گریز کریں۔ مملکت میں عوامی تفریحی مقامات کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قائم قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 3 سے 11 اپریل کے دوران PIA کی 17 خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیکیورٹی ڈویژن معید یوسف نے اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ میں بتایا کہ یہ پروازیں برطانیہ، کینیڈا، ملائیشیا، ترکی، ازبکستان اور آذربائیجان کے لیے چلائی جائیں گی اور وہاں پھنسے 2000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانی کئی مسائل کا شکار ہیں اور ان کے ویزوں کی میعاد بھی ختم ہو گئی ہے، لہذا حکومت نے ان کو جو ہے پاکستانیوں کو فوری طور پر واپس وطن لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان جو فلائٹ سکیجولز ہیں اس کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلا مرحلہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے فلائٹ آپریشن جو بند کیا گیا تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اور بھی ممالک تک جو ہے وہاں پر بڑھایا جائے گا اور باقی ممالک سے بھی جو ہے پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ممالک جنہوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی ایئر لائنز کی پروازیں بند کر رکھی ہیں، وہاں موجود پاکستانی وطن واپس آنا چاہتے ہیں، وہاں کے لیے PIA کی خصوصی پروازیں بھی چلائی جائیں گی، جبکہ پاکستان سے خالی پروازیں اڑان بھریں گی اور وہاں سے جو ہے مسافروں کو لے کر وطن واپس آئے گی۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک اس وائرس کے سب سے زیادہ مریض ریاض میں ہیں جن کی تعداد 587 ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ ہے جہاں پر اس میں مبتلا افراد کی تعداد 363 ہے۔ یاد رہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پہلے مریض کی تصدیق 2 مارچ کو ہوئی تھی جو ایران سے براستہ بحرین مملکت پہنچا تھا۔ مذکورہ شخص نے سرحدی چیک پوسٹ پر متعین اہلکاروں کو اپنے ایران سفر کے بارے میں مطلع نہیں کیا تھا۔ مقامی ویب نیوز سبق نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعودی عرب میں اس وائرس میں مبتلا مریضوں میں تیسرے نمبر پر جدہ ہے جہاں تک اب تک 256 مریضوں کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا کے مریض جو ہے اس مرض میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 1885 ہے، جس میں سے 1536 میں وائرس ایکٹیو پایا گیا ہے، جبکہ اب تک 328 جو افراد ہیں اس مرض سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ 2.5 ملین نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی کسٹم اہلکاروں نے 2.5 ملین نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ کسٹم نے کہا ہے کہ سمگلروں نے چھت پر لگنے والی پلیٹوں میں نشہ آور گولیاں چھپا رکھی تھیں۔ محکمہ نے بتایا ہے کہ سمگلر تجارتی سامان ریاض کے خشک بندرگاہ کے ذریعے ملک میں لانے کی کوشش کر رہے تھے جس میں نشہ آور گولیاں چھپی ہوئی تھیں۔ محکمہ نے کہا ہے کہ مذکورہ سامان ترکی سے آیا، سامان وصول کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے واٹس ایپ سروس۔ سعودی عرب نے پاکستانی کمیونٹی کی اپنے پیاروں کی مقامی تدفین کے لیے سفری پابندیوں کے دوران NOC جاری کرنے کے لیے واٹس ایپ سروس شروع کر دی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس پر قابو پانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے دوران بعض علاقوں میں محدود کرفیو کا نفاذ کرتے ہوئے مختلف شہروں میں آمد و رفت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ان حالات میں پاکستانی کمیونٹی کی سہولت کے لیے سعودی عرب کے مغربی ریجن میں مرنے والے افراد کی آخری رسومات کے انتظامات کے لیے جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ نے واٹس ایپ سروس شروع کی ہے، جن کے نمبر یہ ہیں: فیاض احمد 0533585184، زاہد احمد 0542556778، محمد عثمان 05920684661۔ جدہ میں پاکستانی کمیونٹی میں جو ہے ان اوقات کے دوران کرفیو کے اوقات کے دوران اپنے کسی عزیز کی تدفین کے لیے اجازت نامہ لے سکتے ہیں ان نمبروں پر کانٹیکٹ کر کے۔
الجوف میں پولیس کی گاڑی پر پتھراؤ کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ الجوف ریجن میں پولیس کی گاڑی پر پتھراؤ کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس ترجمان لیفٹیننٹ سعود نے کہا کہ الجوف شہر میں کرفیو کے نفاذ کے دوران ڈیوٹی پر مامور فورس کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا ہے۔ پتھراؤ کرنے والے متعدد افراد تھے جو موقع سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ملوث افراد کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی ہے جس نے ریکارڈ وقت میں شناخت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار شدگان میں سعودی شہری ہیں جن کی عمریں 14 سے 28 سال کے درمیان ہیں، لیکن ابھی تک پولیس کی گاڑی پر پتھراؤ کرنے کے اسباب معلوم کرنے کے لیے ان کو ضابطہ کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ محمد بن سلمان اور ٹرمپ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان جمعرات کو ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ ایس پی اے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران عالمی تیل منڈی کے حالات بھی زیر بحث آئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں نے روسی صدر پوٹن سے بات چیت کے بعد سعودی ولی عہد سے گفتگو کی۔ مجھے توقع اور امید ہے کہ یہ لوگ 10 ملین بیرل تک پیداوار میں کمی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کمی کریں۔ اگر یہ کام ہو گیا تو گیس اور تیل کی صنعت کے لیے بڑا کام ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کے ساتھ بنے رہیے گا سعودی عرب کی خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.araburdunews.com۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں www.araburdunews.com۔ آپ یہاں پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو جو ہے تمام سعودی عرب کی خبریں، ریال ریٹ، ویزا کی انفارمیشن، تمام خبریں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔